چرچا کروں سنتوں کا، ہو کرم بہر خاک مدینہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ اللہ پاک کے سب سے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کی دشوار گزار گھاٹیوں سے جلد نجات پانے والا شخص وہ ہوگا جس نے دنیا میں مجھ پر زیادہ سے زیادہ درود پڑے ہوں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ حضرت فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، جب عمل خالص ہو لیکن درست نہ ہو تو اسے قبول نہیں کیا جائے گا، اور جب عمل درست ہو لیکن خالص نہ ہو تو یہ بھی قبول نہیں کیا جائے گا۔ عمل صرف وہی مقبول ہے جو خالص اور درست ہو۔ عمل خالص اس وقت ہوگا جب اسے اللہ پاک کی رضا کے لیے کیا جائے، اور درست اس وقت ہوگا جب وہ سنت یعنی شریعت کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہو۔ یہ بات جو اس وقت آپ کے سامنے میں نے بیان کی ہے، بڑی جامع یہ بات ہے اور بڑی گہرائی ہے اس میں، اگر غور کریں اس میں دونوں طرف ہماری، یعنی یہ سمجھے کہ یہ ظاہری اور باطنی دونوں علوم کو جمع کر رہی ہے یہ بات۔ اس میں شریعت اور طریقت بھی ہے، تصوف بھی ہے، فقہ بھی ہے، کہ عمل اللہ کے لیے ہو، صرف اللہ کے لیے۔ یہ بار بار ہمیں نیت بنانی پڑتی ہے، غور کرنا پڑتا ہے، بار بار ہمیں سوچنا پڑتا ہے، بار بار یہ خیال دل جمانا پڑتا ہے، میرا یہ عمل اللہ کے لیے ہے، میرا یہ عمل اللہ کے لیے، میں یہ عمل صرف اللہ کے لیے کر رہا۔ اچھا ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم بات تو کرتے ہیں کہ ہمارا عمل دیکھیں میں اللہ کے لیے کر رہا ہوں، مگر جب تھوڑی بہت آگے پیچھے بات ہوتی ہے تو وہ سامنے آ جاتا ہے کہ یہ عمل اللہ کے لیے تھا، مال کے لیے تھا، شہرت کے لیے تھا، دنیا کے لیے تھا، منصب کے لیے تھا، عہدے کے لیے تھا۔ یہ تھا کیا؟ جب عہدہ جاتا ہے، منصب جاتا ہے، ذمہ داری جاتی ہے، بعضوں کا ذمہ داری اور عہدہ منصب یہ اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ یہ مسکراتا رہے، اچھی بات کرتا رہے، نرمی سے بات کرتا رہے۔ اب جیسے ہی عہدہ گیا یا منصب گیا یا یہ خود اس کا ٹائم پورا ہو گیا، مثال کے طور پر 9 سے 5 کا یہ منصب تھا، یا 9 سے 5 کی یہ جاب تھی، 9 سے 5 کی یہ پوسٹ، اب یہ پوسٹ 9 سے 5 ختم ہوئی، اب 6 سے اگلے دن 9 بجے تک اس کا مزاج کچھ اور، 9 بجے سے 5 بجے تک اس کا مزاج کچھ اور۔ اب یہ اخلاق کا جو معیار ہے یہ شریعت کے مطابق ہے یا معیشت کے مطابق ہے؟ یہ معاشی اخلاق ہوا یا شرعی اخلاق ہوا؟ یہ تبسم یا نرمی یا مسکراہٹ اللہ کے لیے ہوئی یا نوکری کے لیے ہوئی؟ کس کے لیے ہوئی؟ اگر ہمارے اخلاق محض اللہ کے لیے ہیں، اب وہ چاہے ہمارے ماتحت ہے یا ہمارا نگران ہے، دونوں کے ساتھ ہمارے اخلاق سیم ہوں گے، دونوں کے ساتھ ہمارا رویہ سیم ہوگا، کیونکہ اللہ پاک سے ثواب لینا ہے نا۔
تو یہ جو عمل خود ہمارے ہاتھ میں بعض اوقات اس کا چیک کرنے کا نظام ہوتا ہے. عموماً بیان میں ہمارے ساتھ اس طرح کی باتیں سامنے آ جاتی ہیں کہ ہماری توجہ اس طرف چلی جاتی ہے کہ ہاں یار یہ بات ہماری توجہ میں نہیں تھی، اور جب یہ بات ہماری توجہ میں آ جاتی ہے تو پھر الحمدللہ یہ بات سامنے آنی چاہیے کہ میرا یہ عمل اللہ کے لیے ہے یا اللہ کے لیے نہیں ہے، پیسے کے لیے ہے یا کس کے لیے ہے. یہ بالکل بہت زیادہ ڈیپ بات نہیں کر رہا میں نے مسکراہٹ اور حسن اخلاق کی مثال آپ کے سامنے رکھی نا ایک کہ بھئی یہ مسکراہٹ اور حسن اخلاق کی میں نے مثال رکھی، یہ کس کے لیے ہے؟ یہ نرمی کس کے لیے ہے؟ یہ عاجزی کس کے لیے ہے؟ صرف باکس والے کے لیے ہے؟ دکان والے کے لیے ہے؟ وہ چندہ ڈالے تو وہ میٹھا لگتا ہے، جو چندہ نہ ڈالے وہ پھیکا لگتا ہے، جو زیادہ چندہ ڈالے اسے زیادہ مسکرانے کا دل کرتا ہے، جو ڈائی ڈالے اسے ڈبہ اٹھانے کا دل کرتا ہے. بھیا کیا بار بار دے رہے ہو؟ جو چائے پلاوے تو اس کے پاس 2 دفعہ ڈبہ خالی کرنے کا دل کرتا ہے، اور جو پانی نہ پوچھے تو اس کے پاس جاؤ نہ جاؤ کیا فرق پڑتا ہے، پوچھتا تو ہے ہی نہیں. اللہ اصل میں ہم ہیں بھی اچھے آدمی نہیں نا، ہم اچھے نہ ہو کر بھی اچھے ہونے کا ڈرامہ کرتے ہیں. ہماری بہت بڑی مصیبت یہ. اچھا تو دل کا اچھا میری مراد ہے. اللہ پاک تمہارے جسموں کو نہیں تمہارے دلوں کو دیکھ. دل کا اچھا ہونا، دل کا ستھرا ہونا، دل کا پاک ہونا، ہر عمل دل سے ہونا، یعنی اللہ کے لیے ہونا. مخلوق تو ویسے ہی راضی ہو جائے گی، مخلوق ناراض ہو جائے گی، راضی ہو جائے گی، مخلوق کا تو یہ چلتا رہتا ہے. اصل معاملہ تو رب کو راضی کرنا ہے، اور اللہ راضی ہوگا جب وہ عمل محض اللہ کے لیے ہوگا. ثواب بھی تب ملے گا جب عمل صرف اللہ پاک کے لیے ہوگا. اگر اللہ کے لیے عمل نہیں ہے تو اس میں ثواب نہیں ہے. میں آپ کو خوش کروں اس کے پیچھے بھی میرے رب کی رضا ہو. اگر میں کسی کی ناراضی کی پرواہ نہ کروں تو اس میں بھی میرے رب کی رضا ہو. الحب فی اللہ والبغض فی اللہ. محبت بھی اللہ کے لیے ہے، نفرت بھی اللہ کے لیے ہے. وہی میرا رب ہے، وہی میرا پالنے والا ہے. اصل تو وہی میرا، وہی رزق بھی وہی دینے والا ہے. رزاق ہے ہی وہی. ہم تو سارے عبد الرزاق ہیں، ہم تو اس کے بندے ہیں. عزت و ذلت تو یہی اسی کے دستے قدرت ہے. بس ہمیں نفس اور شیطان نے باولا پاگل کیا ہوا ہے کہ ہم بلا وجہ، بلا اجازت شرعی اور اللہ کی رضا کو چھوڑ کر مخلوق کو راضی کر رہے ہیں. ایک تو مخلوق کی رضا میں رب کی رضا تلاش کی جاتی ہے. ماں کے ساتھ اس نے سلوک کرو، ماں مخلوق ہے، اللہ کی بندی ہے. جب اس کے ساتھ اچھا سلوک کرو تو پیچھے اللہ کی رضا ہے نا. باپ کو خوش کرو تو پیچھے اللہ کی رضا ہے. عام مسلمان کو خوش کرو تو اللہ کی رضا ہے نا. اور اگر نیت اللہ کی رضا کی ثواب کے نہ ہو تو ثواب بھی نہیں ہے. بنانا پڑے گا، یہ نیت بنانی پڑے گی. میرا ہر عمل بس تیرے واسطے، میرا ہر عمل بس. سب مل کر بولے میرا ہر عمل بس، میرا ہر عمل بس تیرے، میرا ہر عمل بس تیرے واسطے، صرف اللہ کے لیے بس. ایسا نہیں کہ میرا بیان ہوگا تب بھی میں جاؤں گا. سننے کیوں جاؤں گا؟ اگر اجتماع میں شرکت اللہ کے لیے ہے تو بیان ہو تب بھی اجتماع میں، بیان نہ ہو تب بھی اجتماع میں. اس کے علاوہ جو ایک ثواب و نیکی کے کام ہوتے ہیں کہ بھئی یہ ہے، یہ ہے، یہ ہے، ہر ایک کی الگ الگ صورتحال ہے. لیکن ہم بیان میں جائیں، ہمارا بیان ہو تو اجتماع میں جائیں، بیان نہ ہو تو نہ جائیں. فلاں کام ہو تو جائیں، فلاں کام ہو تو نہ جائیں. یہ صورتحال کے ساتھ ویری کرتا ہے. لیکن غور کرنے کے لیے آپ کا، میرا، ہم سب کا جائزہ لینے کے لیے ہم اس بات پر غور تو کریں گے نا کہ ہمارا عمل کس کے لیے ہونا چاہیے؟ صرف اللہ کے لیے ہونا چاہیے. امیر سنت کی ادا جو مجھے یاد آ گئی کہ امیر سنت فرماتے ہیں کہ میں ورد پڑھ رہا ہوتا ہوں، یعنی وظائف پڑھ رہا ہوتا ہوں. وظائف پڑھتے پڑھتے اگر کوئی آ جاتا ہے بات کرنے کے لیے تو میں غور کرتا ہوں کہ میں جو اس وقت وظیفہ پڑھ رہا ہوں، ورد پڑھ رہا ہوں، جو اس کے پڑھنے کا وقت بھی وہی ہے. مثال کے طور پر غروب آفتاب پر اس کا وقت ختم ہو جائے گا اور وہ پڑھنے کا وقت اب رہ گئی تھوڑی دیر. سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں. اب اس میں کوئی اسلامی بھائی آ گئے بات کرنے کے لیے تو ہم اس کو دیکھیں گے کہ اب میں ورد پڑھتا ہوں تو زیادہ ثواب ملے گا
یا میں اس کی دل جوئی کرتا ہوں تو زیادہ ثواب ملے گا؟ تو آپ فرماتے ہیں کہ میں اس وقت پڑھنا موقوف کر کے اس کی بات سنتا ہوں کہ جی ارشاد فرمائیے کیا بات ہے؟ کیوں؟ میرا ہر عمل بس، جب رضا اللہ ہی کی لینی ہے، اس لیے کہتے ہیں کہ عقل مند، محض عقل مند وہ نہیں جو نفع و نقصان میں فرق کر سکے، اصل عقل مند وہ ہے جو کم نفع اور کم نقصان، زیادہ نفع اور زیادہ نقصان کا فرق کر سکے. یہ اصل عقل مندی ہوتی ہے. جیسے کاروباری آدمی ہوتا ہے، کم نفع اور زیادہ نفع میں فیصلہ کر لیتا ہے، کم نقصان اور زیادہ نقصان میں کاروباری آدمی فیصلہ کر لیتا ہے. جو وہ وہاں پر اپنی عقل کا استعمال کرتا ہے، وہاں پر سوچتا ہے، غور کرتا ہے کہ کیا کرنا چاہیے. تو ایسی صورت میں ہمیشہ یاد رکھیں کہ اب ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ اس عمل میں اللہ کی رضا کم یا زیادہ. اب یہ علم سے آتا ہے، یہ خود فیصلے کرنے سے ہم خود کہنے کا آ جائے گا بہت مشکل ہے. امیل سنت عالم ہے، ان کا مطالعہ ہے کہ لازم و متعدی میں کیا فرق ہے، وہ اس چیز کو فرق کو جانتے. پھر اس فرق پر انہوں نے صرف پڑھا نہیں ہے، اس فرق پر انہوں نے مفتیان کرام کے ساتھ کلام کیا ہے، گفتگو کی ہے، اور باقاعدہ ایک رزلٹ سامنے آیا ہے کہ کیا، یعنی خود سے فیصلہ نہیں کرنا چاہیے. ہم لوگ بعض اوقات خود سے فیصلے کر لیتے کہ یار ابھی ایسا ہو گیا تو ایسا صحیح ہے، ایسا ہو گیا تو صحیح نہیں. شریعت کا معاملہ ہے، ہمیں شریعت کے معاملے میں جو شریعت کو جانتے ہیں ان سے بات کرنا ہم پر لازم ہے. تو دو باتیں حضرت فضیل بن عیاض علیہ رحمہ کی میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں. نمبر ایک، یعنی باتیں ٹوٹل یوں ہیں کہ اگر اخلاص نہیں ہے اور عمل درست ہے تب بھی قبول نہیں. اخلاص نہیں ہے یعنی کہ وہ سارا کام شریعت اور سنت کے مطابق کر رہا ہے، شریعت اور سنت کے مطابق کر رہا ہے، زکوٰۃ اس نے صحیح ادا کی ہے اور زکوٰۃ اس نے درست جگہ پر ادا کی ہے، مگر اخلاص نہیں ہے. ایسی کئی اور مثالیں ہم دے سکتے ہیں. تو حضرت فضیل بن عیاض علیہ رحمٰن نے 3 حصے کیے گفتگو کے، یعنی اس معاملے کے 3 حصے کیے. نمبر 1 اخلاص ہے اور عمل درست نہیں، قبول نہیں. عمل درست ہے مگر اخلاص نہیں تو قبول نہیں. قبول صرف وہی عمل ہوگا جو اخلاص کے ساتھ بھی کیا جائے گا اور شریعت کے مطابق کیا جائے گا. حدیث پاک میں ہے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نماز یوں پڑھو جیسے مجھے نماز پڑھتا دیکھتے ہو. تو نماز پڑھنی کیسی ہے؟ جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز پڑھی اور ہمیں بتائی کہ نماز کیسے ہے، وہی صحابہ کرام علیہ رضوان نے ہم تک پہنچایا، اور وہی فقہ کی کتابوں میں آتے آتے ہم تک پہنچایا. اب کوئی شاید نماز اب لایا تو پورا اخلاص، یعنی تہجد پڑھ رہا ہے، نماز تہجد پڑھ رہا، کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، نہ کسی کو یہ بتا رہا ہے، مگر نماز پڑھ غلط رہا ہے. اس کا وضو صحیح نہیں ہے، اس کا غسل صحیح نہیں ہے، اس کی قرات صحیح نہیں ہے، اس کا سجدہ صحیح نہیں ہے، اس کے فرائض ہی ادا نہیں کر رہا، ایون کہ شرائط تک ادا نہیں کر رہا. تو اب لاکھ اس کے اندر اخلاص جمع ہو جائے کہ میرے رب کے سوا کوئی بھی نہ دیکھے، میں کسی کو بتاؤں گا بھی نہیں، مگر وہ عمل شریعت و سنت کے مطابق نہیں ہے، تو کیسے قبول کیا جائے گا؟ جس کا تو طہارت ہی نہیں ہے اس کی، اس نے وضو ہی نہیں کیا صحیح، اس نے پاکی صحیح حاصل نہیں کی، کیونکہ غسل تو آتا نہیں ہے اور ناپاک ہو چکا تھا وہ. اب ناپاکی کی حالت میں جبکہ طہارت نہیں ہے، تو طہارت نماز کے لیے کیا ہے؟ شرط ہے. اذا فات الشرط فات المشروط، اگر شرط فوت ہو جائے تو مشروط بھی فوت ہو جاتا ہے. اب ہماری زندگی کے ان تمام تر پہلو پر اللہ پاک ہمیں توفیق دے کہ ہم سوچیں کہ میرا ہر عمل بس تیرے واسطے ہو، صرف اللہ کے لیے ہی عمل ہو. یقین مانے زندگی پرسکون، لوگوں سے بیجا توقعات ختم، لوگوں سے بیجا امیدیں ختم، یعنی لوگوں کو راضی کرنے میں، لوگوں کو خوش کرنے میں، اپنے بڑوں کو راضی کرنے میں اور چیزوں کو مینیج کرنے میں یقین مانے کمرے ٹوٹ جاتی ہیں، بندہ تھک جاتا ہے. آج سیٹ ہے کل اپ سیٹ ہو جاتا ہے، پھر نئے سے شروع کرو، راضی کرتے 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 آؤ، پھر کچھ ہو گیا پھر ناراض ہو گیا، پھر کچھ ہو گیا پھر ناراض ہو گیا، پھر کچھ ہو گیا پھر ناراض ہو گیا. یہ خوف ہمیں بندوں کا ہے، اللہ کرے گا یہ خوف اسی رب کا ہو. بزرگ فرماتے ہیں کہ ہمیں اس بات سے ڈر لگتا ہے کہ مجھ سے کوئی ایسا عمل نہ ہو جائے جس سے میرا رب مجھ سے ناراض ہو جائے. اب غور کریں، مجھے یاد پڑتا ہے حضرت سفیان ثوری علیہ رحمہ کا یہ قول ہے. کیا فرماتے ہیں کہ ہم اس بات سے ڈرتے ہیں، یعنی مجھے اس بات کا ڈر لگتا ہے
کہ مجھ سے کوئی ایسا عمل یعنی کوئی ایسی غلطی نہ ہو جائے جس سے میرا اللہ مجھ سے ناراض ہو جائے. یعنی اللہ کی ناراضگی کا یعنی خوف. اس کے پیچھے بھی آپ غور کریں کتنی معرفت چھپی ہوئی ہے کہ اللہ کی ناراضگی کی وجہ سے اگر اللہ ناراض ہو گیا تو مجھے جو قرب حاصل ہے اپنے رب کا, مجھے جو میرے رب کا قرب حاصل ہے, مجھے جو اس کی تسبیحات کی لذت حاصل ہے, مجھے تو اس کے ذکر کا مزہ آ رہا ہے, مجھے جو اس کی قرب کی جو راحت میرے قلب کے اندر میں محسوس کر رہا ہوں, اور عبادت کی لذت و عبادت کا مزہ جو میری آنکھ, میرا قلب, میرا رواں رواں محسوس کر رہا ہے, اگر میرا رب ناراض ہوا, وہ قرب جسے چھین لیا گیا, تو میں ان تمام لذتوں سے محروم کر دیا جاؤں گا, اور یہ مجھے گوارا نہیں. اپروچ دیکھیے, سوچ کے اپروچ دیکھیے آپ. یہ اللہ کے نیک بندوں کی اپروچ ہوتی تھی کہ وہ اس بات سے ڈرا کرتے تھے کہیں غلطی نہ ہو جائے, کہیں بھول نہ ہو جائے. ڈرتے آپ دیکھیں ان کا خوف زدہ رہتے تھے. جو اللہ کے نیک بندوں کے اب تذکرے پڑھتے ہیں یہ خوف زدہ رہتے تھے. ہم جب ان کو پڑھتے ہیں ایسا نہیں تھا معاذ ان کی نمازیں قضا ہوتی ہیں تو یہ ان کو جھوٹ بولتے ہیں, نہ یہ تلاوتیں کرنے والے, نفلی روزے رکھنے والے, عبادت کرنے والے, مفتی تھے, عالم تھے, استاد تھے, محدث تھے, بڑے بڑے بزرگ اسی طرح گزرے ہیں. اگر ولی ہے تو عالم تو ہوگا ہی ہوگا, غیر عالم تو ولی بن نہیں سکتا. جو ولی ہے وہ عالم ہے, جو عالم نہیں وہ ولی نہیں, کیونکہ اللہ پاک علم والوں کو دوست سکتا ہے. جاہل دوست نہیں ہوتا, وہ تو عالم ہی نہیں ہوتا, اس کے علم ہی نہیں ہے. اب آپ سوچئے کہ جس کو جتنا زیادہ اللہ پاک کا علم عطا ہوتا ہے, اللہ پاک کی معرفت عطا ہوتی ہے, وہ اتنا ہی اللہ سے ڈرتا ہے. منصب, اور یہ بھی ایک مقام, ایک مرتبہ, ایک ڈیزگنیشن ہے, ایک درجہ جس پر اللہ پاک اپنے بندوں کو فائز فرماتا ہے. اور وہ اس بات سے ڈرتے کہ ایسا نہ ہو کہ ہم سے یہ اللہ پاک کا قرب چلا جائے, اور اس قرب میں جو ان کو لذت, اور جو اس قرب میں جو یہ ایک ذوق و شوق محسوس کرتے ہیں. ایسے آپ داجائے 3-3 4-4 گھنٹے نمازیں پڑھنا, عبادت کرنا, تلاوت کرنا اکیلے. یعنی میں آپ کے ساتھ 4 گھنٹے بیٹھ جاؤں گا, میں آپ دیکھ رہے, سن رہے, سر ہلا رہے ہیں, حوصلہ افزائی ہو رہی ہوتی ہے, نعرے لگا لیں گے, شاباشی دے دیں گے, یہ وہ. اگر اس میں اخلاص ہے تو قبول ہی قبول ہے, اللہ پاک توفیق دے دو. اگر اخلاص نہیں ہے تو پھر بربادی ہے. مگر اس میں دل ہمارا زیادہ لگتا. کوئی بولے عمران 4 گھنٹے قرآن پڑھ لے اکیلا کمرے میں بیٹھ کر, تو پتہ چلے کہ عمران کو محض اللہ کی رضا کتنی پیاری نہیں ہے. یہ اللہ کا معاملہ, اللہ اور عمران کا معاملہ ہے, یہ اللہ اور آپ کا معاملہ ہے, ہم نے سوچ رہے ہیں. پھر تلاوت سے زیادہ ثواب کس کام میں, اس سے زیادہ ثواب کس کام میں, اس سے زیادہ ثواب کس کام میں. پھر یہ سارا لازم متعدی کی بحث میں دوبارہ ہم ادھر چلے جائیں گے. لیکن ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ اللہ پاک کی رضا والے کام اور محض اللہ کی رضا والے کام. وہ ہے نا, بزرگوں کو پڑھا تھا کہ جب رات آتی تھی تو جھوم کر کے, ہاں اب مزہ آئے گا, اب ہمیں اللہ کے سوا کوئی بھی نہیں دیکھ رہا. کیا کہتے تھے؟ اب مزہ آئے گا, اب ہمیں اللہ کے سوا کوئی نہیں دیکھ رہا. اس وقت ان کی نمازوں کے معاملات ہی کچھ اور ہوتے تھے, عبادت کے معاملات ہی کچھ اور ہوتے تھے. اگر یہ جاننا ہے ہو ایم آئی, ہمیں جاننے میں ایم آئی, اپنا انٹروڈکشن میں خود سے لینا چاہتا ہوں کہ تو ہے کون, رب تعارف تو کرا. اس کا بیسٹ وے, ون آف دا بیسٹ وے, وین یو آر alone, جب آپ بالکل اکیلے ہیں, سب سے بیسٹ وے ہے, ون آف دا بیسٹ وے, کہ آپ جب بالکل اکیلے ہیں اس وقت آپ کی سوچ, آپ کی خیالات, آپ کی عادات, آپ کے اطوار, آپ کا ایکشن, آپ کا ری ایکشن, آپ کے معاملات, اس وقت آپ اور میں کیا سوچ رہے ہیں, کیا کر رہے ہیں, یہ ایک بنیادی طور پر ہمارا تعارف ہے. ہمارے اسٹیٹس کیا ہے, لوگوں کے سامنے ایک الگ ہماری چیز ہے, لیکن اکیلے میں ہمارا معاملہ یہ چیک کیا جائے گا, اور یہ ہم ہی چیک کریں گے, کوئی اور چیک نہیں کرے گا. یعنی بالکل اکیلے ہیں, نہ بیوی ہے, نہ بچے, نہ ماں ہے, نہ باپ ہے, اور اس پہ بھی ہے ہمارے ہاتھ میں موبائل, اور ہے بھی پورا ڈیٹا پورا ہے, نیٹ کا کوئی پرابلم نہیں, پیسے کی بھی کمی نہیں. اور اب موبائل کھولا بھی ہے, اب موبائل میں دیکھنا کیا ہے, موبائل میں سمجھنا کیا ہے, موبائل میں پڑھنا کیا ہے, موبائل سے سننا کیا ہے, یہ چیزیں ہیں. یہ آپس میں بھی ہے کہ میں کس سے ملنا, کس کے ساتھ بیٹھنا, کس سے بات کرنا, کس کے دوستی کرنا مجھے پسند ہے. تو یہ سب اخلاص کو ہمیں تلاش کرنا چاہیے اپنے اندر. اللہ مجھے بھی توفیق دے, اللہ آپ کو بھی توفیق دے گا, ہم اپنے عمل میں صرف اخلاص پیدا کریں کہ اللہ پاک میں یہ عمل صرف تیرے لیے کر رہا ہوں. کیونکہ یہ جو ہے نا حب جاہ,
شہرت، واہ واہ، یہ بڑی برباد کر دینے والی شے ہے کہ میں یہ کروں گا. یعنی امیر سنت نے امام غزالی علیہ رحمہ کو جو نقل کیا اس میں جو خلاصہ یہی ہے کہ شہرت کی محبت جو ہے نا، یعنی میری واہ واہ ہو، میری تعریف ہو، مجھے لوگ جانیں، مجھے لوگ پہچانیں، میری واہ، یہ مشقت کو آسان کر دیتی ہے، یعنی تکلیف کو آسان کر دیتی ہے، بلکہ سم ٹائم آپ کہہ سکتے ہیں کہ تکلیف کو لذت میں بدل دیتی ہے. یقین مانیں گے، یعنی بندہ صرف شہرت کے لیے بڑی بڑی تکلیف اٹھاتا ہے، بڑے بڑے قربانیاں دے دیتا ہے، گھر کی تو کاروبار کی تو روزگار کی تو جیب کی، پتہ نہیں کیسی کیسی قربانیاں دے دیتا ہے کہ جاؤں گا تو میری تعریف ہو جائے گی، میرا واہ واہ ہو جائے گا، 4 آدمی میں میرا نام ہو جائے گا، 4 آدمی مشہور ہو جاؤں گا، میرے نام پر یہ ہو جائے گا، میرے نام پر وہ ہو جائے گا. اچھا اب نام ہونا نہیں ہے، کرنا آپ نے ہے، نام کسی اور کا ہونا ہے. بیہائنڈ دا سین آپ ہی کی کوالٹی، آپ ہی کی صلاحیت ہے، آپ ہی کا سارا سب کچھ ہے، مگر سامنے آپ نہیں ہیں. شہرت کسی اور کی ہونی ہے، وہ گوارا کیسے ہوگا، وہ برداشت کیسے ہوگا، یہ ہم سن کیسے سکیں گے؟ کم از کم اتنا تو دل میں آئے گا کہ اگر اس کی تعریف ہو تو یہ کہہ تو دے، نہیں حضور جو کچھ میں نے کیا نا یہ میرے فلاں نگران فلاں ذمہ دار کی وجہ سے ہے، تو بھی چلو تھوڑا بہت یوں سکون ہو جائے گا، یار آئے تو صحیح، نام تو آیا کسی کی زبان پر، کچھ تو میرا نام ہوا. تو نام ہمارا ہو، یہ ہمارا ایک پرابلم تو ہے. جبکہ اعلیٰ حضرت نے کیا بات لکھی ہے یار، بے نشانوں کا نشان مٹتا نہیں، مٹتے مٹتے نام ہو ہی جائے گا، شاد ہر ناکام ہو ہی جائے گا. اللہ توفیق دے. اچھا اب اس کا دوسرا پہلو جو اس ارشاد کا تھا وہ تھا کہ وہ عمل شریعت کے مطابق ہو، یعنی کہ قبولیت کی 2 چابیاں، مین 2 چیزیں قبولیت کی بیان ہوئی. نمبر 1 وہ عمل اخلاص کے ساتھ ہو اللہ کے لیے، اور نمبر 2 وہ ہو شریعت کے مطابق. یہ فقہ کی بات آ گئی، تصوف ہو گیا، یہ فقہ ہو گیا. جب تک یہ دونوں ساتھ چلیں گے انشاءاللہ کامیابی ملے گی. بندہ صرف تصوف کی طرف چلا جائے، فقہ کو چھوڑ دے تب بھی خراب ہو جائے گا. اگر صرف فقہ کی طرف جائے تصوف کو چھوڑ دے تب بھی ہلاک ہو سکتا ہے. ان دونوں کو ساتھ لے کر چلنا ہوتا ہے، یعنی ظاہری اور باطنی دونوں علوم کو ساتھ لے کر چلنا ہوتا ہے کہ عمل بھی شریعت کے مطابق ہو، فقہی احکام کے مطابق ہو، اس کے شرائط، فرائض، واجبات، سنتیں، آداب، اس سب کو جو بیان کیا گیا اس کو بھی لے، اور پھر وہ عمل ہو بھی اللہ کے لیے ہو، یعنی بدن بھی شریعت کے مطابق چل رہا ہو اور باطن دل بھی اللہ ہی کی رضا کے مطابق عمل کر رہا ہو. یہ منزل یہ آسان نہیں ہے، اللہ جس کے لیے چاہے تو آسان کر دے. یہ میں سوچنے سے نہیں ہوگی، اس میں ریاضت چاہیے، اس میں مجاہدے چاہیے ہوتے ہیں. یہ سب سے بنیادی بات توفیق الہی ہونی چاہیے. اللہ پاک کی توفیق ہوگی، اللہ پاک کی نظر کرم ہوگی، اللہ پاک ہم پر یہ آسانیاں پیدا فرما دے گا، یہ راستے آسان کر دے گا، یہ راستے پہ چلنے کی توفیق دے گا تو یہ ہوگا، ورنہ تو نہیں ہوگا. پھر اس کے ساتھ علم ہے کہ آدمی علم حاصل کرے کہ میں جو عمل کر رہا ہوں اس کے فقہی احکام کیا ہیں، اس کے حرام حلال جائز ناجائز صحیح و غلط کے احکام کیا ہیں، میں اس کو سیکھوں. خواہ وہ آپ کا شعبہ ہو یا کسی اور کا شعبہ ہو. مسجد بھی اگر کوئی بناتا ہے، آپ بتائیے مسجد بنانا کتنے ثواب کا کام ہے کہ جو مسجد بناتا ہے اللہ پاک اس کے لیے جنت میں گھر تیار فرماتا ہے. جنت میں گھر کی اس کو خوشخبری ہے، مگر وہ بناتا ہے مگر شریعت کے مطابق نہیں بناتا. جو زمین ہے وہ شریعت کے مطابق نہیں ہے، اور بھی بہت ساری خرابیاں اس کے اندر ڈالی. پھر نیت میں فساد. اب کروڑوں اربوں روپے خرچ کرنے کے بعد بھی اگر ثواب نہ ملے تو کیا؟ ہم جو عمل کرتے ہیں اس میں بھی ہمیں غور کرنا ہے. میں نے ایک جنرل بات کی ہے، ہم جو عمل کرتے ہیں ہمیں اس پہ بھی غور کرنا ہے. ہر کوئی عمل پہ غور کرے. اگر ہم عبادت کی بات کریں گے تو وہاں ریاکاری کا بھی سب سے بڑا خطرہ ہے، اور جنرلی عبادت ہو یا غیر عبادت والا عمل ہو وہاں سب سے بڑا خطرہ حب جاہ کا بھی موجود ہے، شہرت طلبی. یقین مانیں، اور سوشل میڈیا نے تو ویسے ہی ہم سب کے لیے آزمائشیں پیدا کی ہوئی ہوں گی، کم و بیش سب کے لیے آزمائشیں کہ میرا عمل سوشل میڈیا پر آنا چاہیے، میرا عمل فیس بک پر آنا چاہیے، میرا عمل واٹس ایپ پر آنا چاہیے، میرے لیے کوئی تعریف کے 2 کلمات ہونے چاہیے، کوئی 2-4 تو تعریفی کامنٹ بنتے ہی ہیں یار، اتنا کیا کچھ تو کامنٹ بنتے ہیں. یعنی اللہ پاک کی بارگاہ سے مغفرت کی توقع رکھنے کے بجائے ہم لوگوں کی واہ واہ پر ہی ڈن کر رہے ہیں کہ تیار ہیں.
کہ لوگ تعریف کر دیں اپنے کو اپنی مزدوری مل گئی، لوگ نے واہ واہ کر دی ہم کو ہماری مزدوری مل گئی. اور یہ بعض اوقات انسان کی عمل سے یہ بات بڑی تیزی کے ساتھ ظاہر ہو رہی ہوتی ہے کہ اس کے منہ پر اس کی تھوڑی سی تعریف کر دو تو وہ کھل جاتا ہے، بالکل اس کا موڈ خراب تھا صحیح ہو جاتا ہے، اس کو مزہ آ جاتا ہے، ارے یار چلو نام ہو گیا. بعض اوقات بڑے واضح کرائن آ جاتے ہیں، بڑے واضح کرائن آ جاتے ہیں، یعنی اتنے واضح کرائن آ جاتے ہیں کہ وہ خود کو اس بات پر بھی نہ چھپا سکا کہ مجھے اس کی طلب ہے یا نہیں ہے، اس کی طلب ظاہر ہو جاتی ہے. کچھ کہنا ہے؟ اب بتائیے اس کے اندر شہرت حاصل کرنے اور تعریف سننے کا جو سمندر ہے کیسی موجیں مار رہا ہوتا ہوگا کہ بس یہ ہو جائے، مجھے یہ مل جائے، مجھے وہ مل جائے، مجھے یہ مل جائے. اللہ پاک مجھے بھی اچھا کر دے، میرے لیے بھی دعا کریں اللہ پاک ہم سب کو اچھا کر دے. اور اچھا ہونے کی جو تمنا، پھر اچھا ہونے پر جو کام ہے نا وہ سنجیدگی مانگتا ہے. جو فقہی احکام بھی سیکھنے ہیں، ہم نے کورس کرنا ہے، اس کے لیے ہم سب کو کورس کرنا چاہیے. فیضان نماز کورس کرنا چاہیے، اصلاح اعمال کورس کتنا امپورٹنٹ ہے کہ اعمال کی اصلاح کیسے ہوگی، یہ سب کرنا چاہیے. کم از کم آن لائن کر لیں یا فزیکل کر لیں، کچھ بھی کر لیں تاکہ ہماری چیزیں اللہ کی رضا کے مطابق ہوں، درست ہوں اور اخلاص کے ساتھ ہوں، کہ عمل صرف اللہ ہی کے لیے ہو. اور یہ اللہ کے خزانوں میں سے خزانہ ہے، جس کے لیے چاہے گا یہ خزانے کھول دے گا، کہ ہمارا عمل اللہ کے لیے ہو جائے. اور اس پر ہم غور کرتے رہے. اللہ عمل کرنے کی توفیق عطا کرے اور ہم سب کو اللہ پاک اخلاص عطا فرمائے، اور جو عمل کریں وہ شریعت اور سنت کے مطابق ہی کریں. اس کے لیے علم حاصل کرنا ضروری ہے، فوکس ہونا چاہیے، اپنی اصلاح کی صورت بناتے رہنا چاہیے. اصل میں اس میں ایک مسئلہ یہ آتا ہے کہ ہمارے پاس اتنا ٹائم ہی نہیں ملتا کہ اب کہیں جا کر کہیں بیٹھ کے کوئی علم کی بات سن سکیں، علم کی بات سیکھ سکیں، علم کی بات سمجھ سکیں. کیونکہ سننے کیا ہمیں پاس ٹائم نہیں ہوتا کہ ہم سنیں اس طرح کی باتیں. ویسے تو کچھ نہ کچھ واٹس ایپ پر بھی ہمارے یہاں ویڈیوز آئی جاتی ہے، وہ زیادہ تر ہماری کارکردگی آ رہی ہوتی ہیں، یہ ہو رہا ہے، یہ ہو رہا ہے، یہ ہو رہا ہے. لیکن کوئی ایسا بیٹھ کر بات سنے کہ یار میرے ظاہر و باطن کی اصلاح. حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ امیر المومنین ہیں، اور قصداً موت کا بیان، موت کا واعظ سننے کا اہتمام فرماتے تھے. یعنی آپ اس بات کا اہتمام کرتے تھے کہ آپ کے پاس بیٹھ کر موت کی باتیں کی جائیں، موت کا تذکرہ کیا جائے، اور آپ اسے پھوٹ پھوٹ کر روتے تھے. یہ آپ قصداً اہتمام کرتے تھے کہ یار میرے پاس آؤ اور موت کی باتیں کرو، موت یاد دلاؤ. حالانکہ آپ پہلے مجدد ہیں، کتنے عظیم ہستی ہیں آپ، کتنی ولایت، کتنے بڑے منصب پر آپ فائز ہیں. اللہ نے آپ سے کتنا بڑا کام لیا، لیکن کیفیت کیا تھی؟ موت. یہاں موضوع میرا یہ تھا کہ یہ اہتمام فرماتے تھے. علیہ خود بہت زبردست عالم تھے لیکن اہتمام کرتے تھے. چلو ہم کہیں جا کر اہتمام نہیں کر پاتا، ہم اپنے موبائل میں کوئی ایسا اہتمام کرتے. یار یہ 4 باتیں جو میں بار بار سنتا رہا ہوں، اب میرے سنت کی ہی کوئی اس طرح کے آخرت کی تیاری، اصلاح قلب کی اصلاح، نیت کی اصلاح، حب جاہ، شہرت، منصب، دولت، اس طرح کی کوئی 2-2 4-4 منٹ کے 5-5 منٹ کے ویڈیو کلپ ایک ہی جیسا نہ ہو. اسی موضوع پر 10 کلپ ہوں، پھر ایک اور موضوع پر 10 کلپ ہوں، ایک اور موضوع پر 10 کلپ ہوں. اس طرح کے الگ الگ آپ کے ویڈیو کلپ ہوں جو ہمارے موبائل فون میں سیو ہوں، اور ہم اس کو کبھی کبھی یار یہ دیکھ لیتے. یہ ایک طریقہ ہوتا ہے. جس کو کمزوری ہوتی ہے وہ اپنے ساتھ ملٹی وٹامن ٹیبلٹ رکھتا ہے نہیں رکھتا. جس کو کمزوری ہوتی ہے وہ اپنے ساتھ ملٹی وٹامن ٹیبلٹ رکھتا ہے. جیسے ویکنیس فیل ہوتی ہے فوراً ایک ٹیبلٹ لے لیتا ہے، ڈاکٹر کے کہنے کے مطابق طاقت آ جاتی ہے. ہمارے ساتھ بھی یہی پرابلم ہے، آئے دن ہماری باطنی کیفیت جو ہے نا وہ خراب ہو رہی ہوتی ہے. ظاہر تو چلو نظر آ جاتا ہے، امامہ صحیح نہیں تو لوگ بول دیں گے، کپڑے صحیح نہیں تو وہ بول. اب دل خراب ہو گیا کون بولنے کے لیے بیٹھے گا؟ اور اجازت بھی نہیں ہے کسی کو بولنے کی کہ میرے دل کی خرابی پر یہ کلام کیسے کرے گا؟ اس نے دل دیکھا ہے، اس کو بدگمانی کی اجازت بھی نہیں ہے کہ میرے اوپر بدگمانی کرے. اب سمجھ کیسے آئے کہ میرے اندر خرابی پیدا ہو رہی ہے؟ اس کے لیے بار بار سنتا رہے. اور جب پتہ ہے کہ خرابی پیدا ہو رہی ہے تو کہتے ہیں ہر بعضوں کو ہر 3 مہینے میں، بعضوں کو ہر 6 مہینے میں اپنا بلڈ ٹیسٹ کرانے کی میڈیکلی ریکمنڈیشن ہے تاکہ اس کا وہ بیماری بڑھ نہ جائے. اب ہماری حالت ایسی ہے کہ ہم سنتے ہی نہیں ہیں.
اور اندر کی بیماریاں بڑھ رہی ہوتی ہیں. اللہ کی پناہ، اللہ کی پناہ. بدن کی بیماری جان لیتی ہے، اور دل کی بیماری یعنی کہ باطنی بیماری، گناہوں کی بیماری ایمان لیتی ہے. آسان نہیں ہے یہ بات جو میں کر رہا ہوں، یہ آسان نہیں ہے. اور اس میں جتنا بڑا منصب، جتنا بڑا عہدہ، جتنی بڑی آپ کے پاس ذمہ داری ہوگی، اتنی ہی زیادہ کیئر چاہیے ہوتی ہے. رائٹ؟ سمجھ رہے میری بات؟ اتنی زیادہ کیئر چاہیے ہوتی ہے، اتنی زیادہ اصلاح کی ضرورت پڑتی ہے کہ ہمارے اوپر ہے، بعدوں کے اوپر کوئی بھی نہیں ہوتا. میں اگر میں اپنے تھوڑے بہت ایکسپیرینس آپ کے ساتھ شیئر کروں تو کئیوں کے خراب ہونے کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ان کے اوپر کوئی سمجھانے والا نہیں ہوتا. یہ میں نے آپ کو یہ سمجھے کہ اتنی بڑی باتوں میں سے میں نے ایک بات بیان کی ہے اپنے ایکسپیرینس اور اپنے مشاہدے کے طور پر. جس سے کوئی سمجھانے والا نہیں ہے، جس کے اوپر کوئی ہاتھ نہیں ہے نا، سرپرستی نہیں ہے، اور اس کو مطلب کہ نیچے سے چنے کے جھاڑ پر چرانے والے لوگ ہوتے ہیں، ایسوں کے لیے بہت مسائل ہوتے ہیں. نفس بھی تو ہے نا، مانتا نہیں ہے نا، نفس بھی کو اچھا لگتا ہے، اصلاح اچھا نہیں لگتا، اصلاح کی بات اچھی نہیں لگتی. ناصحہ مت کر نصیحت، دل میرا گھبرائے، اس کو اپنا دشمن جانو جو مجھ کو سمجھائے. ہم ابھی جنرل بات کر رہے ہیں، ہم سب سمجھ لیں گے، یعنی ایک تعداد سمجھ لیں گے، لیکن اگر کوئی کھڑا رہ کر مجھے پرسنلی مین ٹو مین سمجھانے کی کوشش کرے گا، مجھے غصہ آئے گا، مجھے سمجھ میں نہیں آئے گا. مجھے بار بار اندر سے بہانے اور بار بار وہ اس کو مطمئن کرنے کے جوابات یاد آئیں گے. نہیں، میری نیت یہ نہیں تھی، میری نیت یہ نہیں تھی، آپ غلط سوچ رہے ہیں، آپ یہ کر رہے ہیں، آپ وہ کر رہے ہیں. پھر وہ اس طرح کے دماغ میں خیالات آتے ہیں اور اس کی اصلاح کی باتوں سے بندہ ہاتھ دھو بیٹھتا ہے. اصلاح کی بات کی ہے، بندہ سن لے، سمجھ لے، سیکھ لے. اگر اس میں میرے لیے کچھ سیکھنے سمجھنے کا ہے تو ٹھیک ہے، نہیں ہے تو اللہ پاک اس کو بھی جزا دے، اللہ پاک میری بھی اصلاح فرمائے. تو یہ ہے ایک پورا کام ہے، پورا ایک عمل ہے جو میں اس وقت آپ کے ساتھ ڈسکس کر رہا ہوں. اور یہ ہر اپنی تمام عبادات، اپنے تمام کاموں میں، ایون کہ گھر کے اندر ماں باپ کے ساتھ، بھائی بہنوں کے ساتھ، بیوی بچوں کے ساتھ. اب سب سے مسکرا کر بات کرے، بیوی کو جا کے جھاڑے. کئی آپ میں سے شادی شدہ ہوں گے، آپ نے بہت بڑا احسان کیا، ذرا باہر نکلے تھے، اتنے ڈبے کھولے، اتنا کام کیا، یا اتنی آپ نے دوڑ بھاگ کی، اتنی نوکری کی، اتنا آپ نے دکانداری کی. آپ کی بیوی کی نسلوں پر احسان ہے. کس چیز کا احسان ہے؟ آپ کی ذمہ داری ہے نفقہ. آپ نے خود یہ ذمہ داری قبول کی ہے، آپ پر کسی نے ذمہ داری تھوپی تھوڑی تھی. آپ نے شادی کی، آپ نے خود قبول کی ہے کہ ٹھیک ہے میں نفقہ مجھ پر واجب ہے. یہ واجب آپ نے خود کرایا ہے. آپ نے نکاح کیا، آپ نے شادی کی، آپ اپنی ذمہ داری پوری کر رہے ہیں. احسان تھوڑی کریں کسی کے اوپر. ہم اگر ہم کماتے تو کیا احسان کرتے ہیں؟ اپنی ذمہ داری پوری کرتے ہیں. اسی طرح عورت اگر گھر کے کام کاج کرتی ہے تو کیا احسان کرتی ہے؟ اپنی ذمہ داری پوری کرتی ہے. ہاں، احسان کی صورت الگ ہوتی ہے جو ذمہ داری سے اوپر کا آپ کرتے ہیں، جو آپ پر جو لازم یا واجب نہیں ہے اس سے اوپر آپ کرتے ہیں. یقیناً اس میں بعض چیزیں حسن سلوک اور احسان کے زمرے میں آ سکتی ہیں، لیکن اوور آل اگر میں اسٹینڈرڈ کی بات کروں، معیار کی بات کروں، تو کوئی کسی پر احسان تھوڑی کر رہا ہے. ہم گھر چلا رہے تو اب پورا موڈ خراب کر کے گھر جاتے ہیں، ساری دکانداری، سارا کام، ساری وہ اپنی ذمہ داری مسکرا کر ادا کی، سارا غصہ گھر میں جا کر نکالتے. آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں لکھا ہے کہ آپ سب سے زیادہ خوش طبعی اپنی ازواج کے ساتھ فرمایا کرتے تھے. سب سے زیادہ. آپ سوچئے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی ازواج مطہرات کے ساتھ مسکرانے کا انداز کتنا خوبصورت ہوتا ہوگا، وہ کس لیول کا ہوتا ہوگا، معیار کیا ہوتا ہوگا. اور ہماری بے رخی سب سے زیادہ ہمارے بیوی بچوں کے لیے، یا پھر ہمارے شادی شدہ نہیں تو ماں باپ کے لیے. ماں باپ ترستے مسکرانے کو، کچھ بولیں گے تو ناراض ہو جائے گا، کمانا چھوڑ دے گا، پوچھنا چھوڑ دے گا، گھر پر آنا چھوڑ دے گا. جو تھوڑا بہت دیکھتا ہے وہ دیکھنا چھوڑ دے گا، جو تھوڑی بہت بات کرتا ہے بات کرنا چھوڑ دے گا. ارے بے شرمو، خدا کا خوف کرو، تمہارے ماں باپ تم سے ڈر رہے ہیں. اس اولاد کے لیے ڈوب مرنے کا مقام ہے جب اس کے ماں باپ اس کی ناراضگی سے ڈرتے ہوں. بلکہ اولاد کی خوبصورتی یہ ہے کہ وہ زندگی بھر اپنے ماں باپ کی ناراضگی سے ڈرتا رہے. ماں باپ اولاد کی ناراضگی سے کیوں ڈریں گے؟ یہ ماں باپ کا ڈومین میں آتا ہی نہیں ہے کہ ماں باپ اولاد کی ناراضگی سے ڈریں. اولاد کو چاہیے، کیونکہ ماں باپ کے لیے کہا گیا اولاد کو کہ یہ تمہاری جنت ہے، یہ تمہاری دوزخ ہے. والد راضی تو رب راضی، والد ناراض رب ناراض.
اب ماں باپ کا معاملہ تربیت کے ساتھ اولاد کے ساتھ جو ایک ہے وہ ایک الگ ہے کہ اولاد سے پوچھا جائے گا ماں باپ کی اطاعت کا اور ماں باپ سے پوچھا جائے گا اولاد کی تربیت کا. قیامت کا یہ معاملہ جدا ہے. لیکن اگر اخلاق ہے ہی اللہ کے لیے, مسکرانا ہے ہی اخلاق اللہ کے لیے, نرمی ہے ہی اخلاق اللہ کے لیے, اور سارے اخلاقیات ہیں ہی ہمارے رب کو راضی کرنے کے لیے, تو کیا گھر کے اندر کیا گھر کے باہر اللہ کی رضا تو ہر جگہ میں مجھے چاہیے. تو یہ ہمارا جو معیار زندگی ہے, یا معاف کیجئے گا بعضوں کا دوہرا معیار زندگی ہے. ڈبل اسٹینڈرڈ کہتے ہیں اس کو انگلش میں. کیا کہتے ہیں؟ ڈبل اسٹینڈرڈ کہتے ہیں. ڈبل اسٹینڈرڈ لائف درست نہیں ہوتی, ڈبل اسٹینڈرڈ ہیبٹ درست نہیں ہوتی. اور جب ہمارے یہ جو ڈبل اسٹینڈرڈ اور یہ غیر معیاری زندگی کے جو انداز اللہ کرے ختم ہو جائیں, جو یہ پال کر بیٹھا ہوا ہے, تو پھر دیکھیے زندگی کا اپنا ہی لطف ہوگا, اپنا ہی مزہ ہوگا, کام کا ایک اپنا لطف ہوگا, اپنا مزہ ہوگا. لوگوں کی ناراضگی کی پرواہ نہ ہونے کے برابر ہوگی. میں نے جو عمل کیا اللہ کے لیے کیا نا, ختم. اللہ تو جانتا ہے نا میں نے کیا کیا, اللہ کو تو پتہ ہے میں نے کیا کیا. پھر اللہ بندے کو صبر بھی دیتا ہے, شکر بھی دیتا ہے, قناعت بھی دیتا ہے, اپنی رضا پر راضی رہنے کی توفیق بھی دیتا ہے. کمال ہو جاتا ہے. زندگی کچھ اور ہی لیول پر چلی جاتی ہے, سوچ کچھ اور ہی لیول پر چلی جاتی ہے, ورنہ تھک جاتا ہے بندہ. یعنی سچی بات بتاؤں, بعض اوقات آدمی ہے آزاد لیکن دماغ اس کا غلام ہوتا ہے. اسے اپنے اتنے آقا بنائے ہوئے ہوتے ہیں کہ سب کو راضی کرنے پر تلا ہوتا ہے. اب ایسا غلام جس کے اتنے آقا ہوں گے, اس غلام کو سکون کب ملے گا؟ دماغ جب غلام ہو جائے نا لوگوں کا, بڑی مصیبت ہو جاتی ہے. اور یہ پتہ نہیں چلتا کہ میرا دماغ کب غلام ہو گیا. ایسے لوگوں کے مشورے بھی اچھے نہیں ہوتے جن کا دماغ غلام بن جاتا ہے, کیونکہ ان کے مشورے غلامی کے انداز پر, یعنی قیودات کے ساتھ ہوتے ہیں. وہ یہ دیکھتے ہیں کہ یار ان کو خراب نہ لگ جائے, ان کو نہ خراب لگ جائے. لہٰذا مشورہ جب بھی مانگا جائے درست مشورہ دینا یہ واجب ہے, درست مشورہ دینا واجب ہے. اللہ پاک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تو گھر میں بھی نرمی, مسکراہٹ, اخلاق, باہر بھی نرمی, مسکراہٹ اور اخلاق, سارے اخلاقی طور پر ہمیں ہر جگہ اپنے آپ کو ایک یکساں اللہ کی رضا والے اسٹینڈرڈ پر رکھنا چاہیے. ٹھیک ہے, بڑی تھکانا ہے, جیسے ہی دروازہ بجائیں ٹھک ٹھک کریں, 1 منٹ میں دروازہ کھلے گا یا چند سیکنڈ میں دروازہ کھلے گا. آپ نیت کریں, مسکرائیں, منہ کھولیں, یعنی مسکرائیں, کسدن منہ کھولیں کہ جیسے دروازہ کھلے تو میرا مسکراتا ہوا چہرہ میرے گھر والوں کو نظر آئے. تھیلی پکڑا رہے ہیں, بیگ پکڑا رہے ہیں, یہ پکڑا, ارے بھیا تم کیا پہاڑ توڑ کر آیا ہے, کیا کر کے آئے ہو؟ مسکراتے ہوئے داخل ہونے میں کیا مصیبت کیا ہے بھائی؟ یہی گھر کی عورت کا کام ہے. پتہ ہے کہ دروازہ کھولوں گی تو ان کو میرا مسکراتا ہوا چہرہ آئے گا تو ان کی تھکن اتر جائے گی. آپ کی تھکن اترنے کا میں یقین مانے, جب گھر میں آتے ہو, گھر میں آپ کو یہ ماحول ملتا ہے, آپ کی تھکن اتر جاتی ہے. تو آپ کو اپنی تھکن اتارنے کی فکر ہے, اس کو اس کی تھکن اتارنے کی فکر ہے. دونوں اگر ایک دوسرے کی تھکن اتارنے کی فکر کرو تو دونوں کی تھکن اتر جائے گی. آپ کو یہ کہ یہ مسکرائے تو میری تھکن اترے, اس نے اندر تو سوچا ہوا یہ مسکرائے تو میری تھکن اترے. دونوں نے اس چکر میں مسکرانا ہی نہیں ہے, دونوں ٹینشن میں دروازہ کھول رہا ہے, اور جہاں کھڑے تھے وہیں کھڑے ہو گئے, اور تھکن بڑھ گئی, مصیبت اور بڑھ گئی, پریشانی اور بڑھ گئی. مسکرانے کی عادت پیدا کریں, تبسم کی عادت پیدا کریں, اور اسپیشلی گھر کے اندر بچوں کے ساتھ کھیلیں. کتنے شادی شدہ ہاتھ اٹھاؤ, ماشاء اللہ, اللہ اور آپ کو برکتیں دے, آپ کے گھروں میں اللہ برکتیں دے, اور گھر میں اللہ خوشی نصیب کرے. بچوں کو کندھے پر اٹھایا کرو. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نواز پاک کو اپنے مبارک کندھے پر اٹھایا ہے. بچوں کو گود میں بٹھایا کریں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا جو کھیل رہے تھے بچوں کے ساتھ, تو آپ پکڑنے کے لیے دوڑے. امام حسین رضی اللہ عنہ کھیلتے کھیلتے اب دوڑ بھاگ رہے تھے کہ میں نانا کے ہاتھ میں نہ ہوں, اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دوڑ رہے تھے یہاں تک کہ آپ نے اپنے نواسے امام حسین کو پکڑ لیا. ایک ہاتھ سر پر, ایک ہاتھ تھوڑی پر رکھا, اور پھر اپنے نواسے کو بوسا لیا. یہ تھے میرے آقا نانا جان رحمت عالمیان. اپنے بچہ تو چپک, ایک تو تھکا ہوا تو اوپر یہ چپک جاتا. آپ کو نہیں چپکے گا تو کیا بلی کتے کو چپکے گا؟ وہ باپ آیا ہے, چپکے گا نہیں. کسی نے بڑی پیاری بات لکھی تھی, مجھے ابو سے نہیں رات سے محبت ہے. کیوں؟ کہ ابو کے آنے پر رات نہیں آتی, رات کے آنے پر میرے ابو آتے ہیں. تو مجھے رات اچھی لگتی ہے کہ جیسے رات آئے گی نا میرے ابو میرے گھر آ جائیں گے.
اور باپ گھر میں آئے بلکہ دیکھے بچے کہاں ہیں. بچوں کو تو بندہ بٹھاتا ہے, کھلاتا ہے, ایسے ساتھ بیٹھ, یہ اللہ کی امانت ہے ہمارے پاس. اس کا دل خوش کرے, اس کو گود میں بٹھائیں, اس کے ساتھ باتیں کریں, اس کو وقت دیں. اگر چاہتے ہیں کہ آپ کا بیٹا, آپ کی اولاد بھی آپ کی طرح دعوت اسلامی کے دینی ماحول میں رہے, دینی ماحول میں رچے, دینی ماحول میں بسے, اس کو وقت دیں اور اس کو اپنے ساتھ دینی ماحول میں لائیں, تب جا کر اولاد آئے گی. ورنہ اولاد کا آنا اب اتنا آسان نہ رہا. تو باہر میں کیا بولوں, باہر تو مجبوری کرنی ہے, باہر نہیں مسکرائیں گے تو کچھ اور ہی ہو جائے. جو اصل مسکراہٹ ہے نا گھر کی چار دیواری کے اندر ہے, کسٹمر کے ساتھ, اس کے ساتھ, اس کے ساتھ, اپنے جس کے ساتھ مفاد لگا ہوتا ہے اس کے ساتھ, تو بندہ مسکراتا ہی ہے. بعض اوقات بیوی بھی مجبور ہوتی ہے شوہر کا کہ مسکرانے کو, پاور اس کے ہاتھ میں. اصل مسئلہ آپ کا ہے کہ آپ مسکراتے نہیں آتے, کیونکہ پاور آپ کے پاس ہے. یہ بات اللہ کرے میری آپ سمجھ جائیں. اللہ پاک نے آپ کو اختیار دیے ہیں, آپ کو افسر بنا. رجال و قوامون علی النساء, مرد افسر ہیں عورتوں پر. اپنی افسری جھاڑنے کے لیے نہیں, اپنی ذمہ داری نبھانے کے لیے کام کریں اور مسکرائیں. آج یہ مشتاق کے کلام پڑھا کرتے تھے, آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں نعت شریف کا ایک شعر تھا, مسکرا دو تو عالم بدل جائے گا. آقا کی مسکراہٹ کیسی ہوتی تھی, جس کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑیں, اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام. مسکرانے کی عادت رکھیں, تبسم کی عادت پیدا کریں, کہکا نہ لگائیں. کہکا لگانا سنت نہیں ہے, تبسم کی عادت پیدا کریں, مسکرائیں, قصدن مسکرائیں. اللہ پاک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. میں مبلغ بنوں سنتوں کا خوب